بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید الفطر کا مبارک موقع، خوشی کا دن. اس دن کچھ کام کرنے ہیں، کچھ دن کام نہیں کرنے. جو کام کرنے کے ہیں وہ کام یہ ہیں کہ عید کے دن غسل کرنا، جو میسر عمدہ لباس ہو، نیا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں نیا تو چھوڑ دیجئے. جو عمدہ میسر ہو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفید رنگ کو پسند فرمائے، سفید رنگ کا لباس پہن لے آدمی. خوشبو کا استعمال کرنا، مسواک کرنا، سرما لگانا، اور چہروں سے خوشی ٹپکتی ہوئی ہو. اور عید والے دن عید کی نماز کو جانے کے لیے عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے کچھ میٹھا کھا کر جانا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھجور نوش فرما کے جایا کرتے تھے. اس بات کا اظہار ہے کہ روزے ختم، بس اب کھانے پینے کے دن آگے الحمدللہ. اور جو کام نہیں کرنے، وہ عید کے دن کسی بھی ایسے گھر میں نہیں جانا جو ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں رواج ہوتے کہ جناب پہلی عید ہے ان کے یہاں فوتگی ہوئی ہے، جانا ہی جانا ہے. ایسا کام بالکل نہیں کرنا. ان کے غموں کو تازہ نہیں کرنا. عام معمول میں جیسے جاتے ہیں عید کے ملنے کے لیے جائیں، خوشیاں منائیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیوں کا دیں. اب آ جاتے ہیں عید کی نماز کی طرف. تو بھائی عید کی نماز میں یاد رکھیے کوئی چیز ایکسٹرا نہیں ہے، وہی عام نماز ہے. عید کی نماز کے وقت زبان سے اقرار کر لیا نیت کرتے وقت کہ عید کی نماز پڑھ رہا ہوں. 2 رکعت تو بالکل ٹھیک نہ کیا، تب بھی دل میں ارادہ ہے. گھر سے نکلیں تو عید کی نماز پڑھنے نکلیں، اور نیت ارادے ہی کا نام ہے. بہرحال اس میں صرف 6 زائد تکبیرات ہوتی ہیں جو عیدین کی نماز میں کی جاتی ہیں، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو. عید الفطر کی نماز میں یا عید الاضحیٰ کی نماز میں جو ہم زائد تکبیرات کہتے ہیں ان کا طریقہ کار ذرا سا سمجھنے گئے. پہلی رکعت میں جس وقت امام اللہ اکبر کہے، پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ جو ہر نماز میں کہی جاتی ہے، پھر ثنا پڑھی جاتی ہے، اللہ کی تعریف. اب قرات شروع کرنے سے پہلے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 3 بار کانوں تک ہاتھ اٹھانا. اللہ اکبر امام کہے گا، کانوں تک ہاتھ اٹھا دینے. پہلی تکبیر کے بعد چونکہ قرات ہی کی جا رہی، ہاتھوں کو بالکل سیدھا نیچے رکھنا ہے. دوسری تکبیر کے وقت بھی ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، پھر اس کو نیچے سیدھا جا کر رکھ. تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہنے کے بعد چونکہ اب قرات ہوگی تو ہاتھوں کو ہم نے باندھ لینا ہے. یہ آ گیا پہلی رکعت کے اندر. دوسری رکعت کے اندر پہلے قرات ہوگی سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورت، اور اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات زائد کی جاتی ہے. پہلی تکبیر کے بعد بھی قرات نہیں ہے، ہاتھ نیچے کر لیے. دوسری تکبیر جب امام کہے گا پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا لیا، نیچے کر لیے. تیسری تکبیر جب امام کہے گا پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا لیے، پھر نیچے سیدھے چھوڑ دینے، کیونکہ قرات اس کے بعد بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر رکوع میں چلے جانا ہے. بس اتنا یاد رکھنا ہے. دونوں رکعت میں فرق یہ ہے، پہلی رکعت میں قرات سے پہلے تکبیرات کی جاتی ہیں، دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے تکبیرات کی جاتی ہیں. پہلی رکعت میں 2 تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑنے ہیں، تیسری تکبیر کے بعد قرات کے لیے ہاتھ باندھنے ہیں. اور دوسری رکعت میں 3 تکبیرات کے بعد ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر پر رکوع میں چلے جانا ہے. وہ شخص جو نماز میں لیٹ آیا، مثال کے طور پر پہلی رکعت میں وہ اس وقت پہنچا جب امام رکوع میں جا رہے تھے، تو رکوع میں جانے سے پہلے وہ اپنی 3 تکبیرات کہہ دے اور پھر اس کے بعد رکوع کے اندر چلا جائے. اس کی نماز ادا ہو جائے گی. اور جس کی رکعت لیٹ ہوگی تو وہ اسی طریقے سے نماز کو ادا کرے گا. عید کا دن ہے، خوشیاں بانٹیں. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اللہ فرماتے ہیں جو زینت اللہ نے دنیا میں بنائی ہے اس کو کس نے حرام کی ہے؟ خوب اچھا لباس پہنیں، خوشیاں بانٹیں، بچوں میں عیدیاں بانٹیں، بچوں کی عید ہے بچوں کو خوش کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس دن خوشیاں منائیں. اور فطرانہ عید کی نماز سے جاتے ہوئے پہلے ادا کر دیں. جس شخص سے پہلے ادا نہیں کیا، اب یہ ہمارے روزوں کا کفارہ ہے میرے بھائی. کتنے روزوں کے اندر ہم نے کتنی عبادات کی، کتنا رمضان کا حق ادا کیا، نہیں کر سکے تو اللہ کا یہ احسان کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ان روزوں کے کفارے کے بدلے میں سیئات کو معاف کرنے کے لیے اللہ نے فطرانہ دے دیا. تو اس میں خدا را یہ ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ سارے جو ہے وہ گندم کا نہ دیا کریں، جو کا دے دیں، کھجور کا دے دیں، کشمش کا دے دیں. گھر میں 4 افراد ہیں، 4 مددات ہیں، کشمش ہے، کھجور ہے، جو ہے گندم ہے، تو چاروں کا ایک کے حساب سے دے دیں. کم از کم کسی غریب کا چولہا تو کچھ دن کے لیے جلے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ڈھیر ساری عید کی خوشی مبارک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.